جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ علی ہیں بلوچستان سے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے، آئیے پہلے وہ سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ صحت مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ سر میں علی بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ میں ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف بلوچستان میں۔ اور سر میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ جو ریسنٹلی یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں، انہوں نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے نیوکلیئر کے بارے میں، وہ آپ کو نہیں لگتا سر کہ جو جرمنی میں اور اس کے علاوہ جو امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان میں، انہوں نے جو پی او کے لکھنے کے بجائے آزاد کشمیر لکھا تھا اپنے ٹویٹ میں؟ اور اس کے علاوہ جرمنی میں جب بلاول بھٹو جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں گئے تھے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جرمنز نے کشمیر کے کاز کے متعلق کہ اس کو یو این کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ویسٹ نے جو ایک اپرچونیٹی دی تھی ہمیں اس کیس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے، جو کہ یقیناً آپ کی جو ایک ویڈیوز میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ سارا جو سینیریو ہے وہ صرف رشیا یوکرین کی وار کے متعلق ہے اور انڈیا پہ پریشر بڑھانے کے لیے وہ یہ سب کیا انہوں نے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ریسنٹلی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو بائیڈن کی طرف سے، یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے، وہ صرف اس اپرچونیٹی کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرنا تھا جو ہم لے سکتے تھے؟ ہم نے لی نہیں، وہ الگ بات ہے، ہم لے سکتے تھے۔ بہت شکریہ سر۔ جی علی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ آئی ایم گریٹفل ٹو یو ٹو واچ مائی ویلاگس، اور میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، بڑے عرصے کے بعد سچی بات تو یہ ہے کہ کسی ویسٹرن فارن منسٹر نے ایسا بیان دیا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک انکریجنگ بیان تھا اور کشمیریوں کے لیے انکریجنگ بیان تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو اسلام آباد میں امریکی سفیر ہیں وہ بھی آزاد جموں اور کشمیر گئے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس علاقے کو پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر نہیں کہا بلکہ آزاد جموں اور کشمیر کہا۔ تو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں تو بتایا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بھارت پہ جو ہے پریشر تھوڑا بلڈ کرنا چاہتے ہیں یوکرین پہ، اور چاہتے ہیں کہ وہ رشیا کے ساتھ نہ کھڑا ہو اس معاملے میں۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کا کوئی ایڈوانٹیج لیا کہ نہیں؟ اتنی جلدی ایڈوانٹیج ملتے نہیں ہیں۔ سفارتکاری ایک پروسیس ہے، کوئی ایونٹ تو نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ جو دو چیزیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے بلڈ کرنا ہے، کیونکہ جرمن فارن منسٹر کی پوزیشن بڑی اہم ہے، اور مجھے لگتا کچھ یوں ہے کہ اگلی بار جب بھی کبھی جو بائی لیٹرل سمٹ ہوگی جرمنی اور بھارت کے درمیان، تو شاید جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئے اس ملاقات کے نتیجے میں، تو شاید وہ یہی کہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان، پہلے تو کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا اس میں، اس اسٹیٹمنٹ میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو انڈیا کے کنسرنز ہیں وہ یوزلی ناٹ ان دا ورڈز وچ انڈیا وانٹس، بٹ کچھ نہ کچھ فارمولیشنز اس ڈاکومنٹ کی ایسی ہوں گی جو کہ ہمارے لیے شاید قابل قبول نہ ہوں۔ تو آپ کا کہنا بجا ہے، ہمیں اس پہ بلڈ کرنا چاہیے، اس کو ایک پروسیس کے طور پہ لینا چاہیے۔ ایک اچھی اسٹیٹمنٹ جرمن فارن منسٹرز کی طرف سے جانب سے آئی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے تھوڑی بہت ہمیں کامیابی مل گئی، لیکن اس کے اوپر ہمیں بلڈ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تبھی بلڈ ہوگا جب ہم خود سیریس ہوں گے اس معاملے میں۔ میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ ہم خود بھی سیریس نہیں ہیں، اور گو کہ ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے وزیر خارجہ نے اچھی اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں، لیکن جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے ہمارے وزیر اعظم کی، جو کہ انہوں نے سیکا کی جو چھٹی سمٹ ہوئی قزاقستان میں، وہاں انہوں نے کشمیر کے متعلق بات کی۔ کشمیر کا معاملہ تو انہوں نے ٹھیک اٹھایا، لیکن لگتا یہی ہے کہ ہماری پوزیشن میں قدرے کو فلیکسیبلٹی آ گئی ہے، ان دا سینس کہ پہلے ہماری پوزیشن یہی تھی کہ جب تک بھارت وہ سارے غیر آئینی اقدامات واپس نہیں لیتا 5 اگست 2019 کے،
اس وقت تک ہم کوئی جو ہے بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کر سکتے یا مذاکرات کا سلسلہ شروع نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم نے یہی کہا ہے کہ بھارت کو اگر سیریسلی ہمارے ساتھ انگیج ہونا چاہتا ہے اور کشمیر کا تنازع حل کرنا چاہتا ہے تو ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ بھارت جو ہے اس کی ایک اسٹریٹجی ہے، ان دا سینس کہ پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے بھی اس کی ایک ٹیکٹیکل اپروچ ہے کہ وہ معاملات کو بہت اوپر لے کر جاتا ہے اور پھر جب مذاکرات شروع کرتا ہے تو پاکستان کو فیور دیتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ انگیج کر کے بھی آپ کو فیور دی ہے، تو ٹاکس پہ آپ اتنا توجہ مت دیجیے کہ ٹاکس کے نتائج کیا نکلیں گے، ہم تو آپ کو یہ بھی فیور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا بہت جو ہم بار بار ایک لحاظ سے یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں، ہم بھارت کے ساتھ ٹاکس کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی کم کر دینا چاہیے اور تھوڑا سا پیشنس دکھائیے۔ اور جو دوسرے معاملات ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھارت پہ ہم پریشر کس طرح بلڈ کر سکتے ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، یہ سارا کھیل ہے۔ اور اس کھیل میں دیکھیے نا صرف ایک اسٹیٹمنٹ جرمن فارن منسٹر کی طرف سے آئی اور ایک ٹویٹ آیا امریکی سفیر کی جانب سے، تو بھارت کا میڈیا وہاں پہ تو بہت اس میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، اور پھر بھارت کی جو وزارت خارجہ اس نے بھی ریاکٹ کیا اور ڈیمارش بھی کیا انہوں نے۔ تو یہی طریقہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو سسٹین طریقے سے آگے لے کر چلیں گے تو پھر ہی کام بنے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک انیشیٹو لیتے ہیں یا کوئی بات ہماری فیور میں آتی ہے تو ہم اس پہ بلڈ نہیں کر پاتے، ہم بیچ میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے وہ مومنٹم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ہمیں فریش چیزیں دوبارہ سے شروع کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ جو اپروچ ہے ہماری سفارتکاری کو لے کر، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے۔ اور جب تک، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اور پھر ہمارے چونکہ ملک کے اندر بھی ایک سیاسی جو ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی ہماری سفارتکاری کو لامحالہ نقصان پہنچاتی ہے، اس پہ منفی انداز سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات تو اسی خلجان کا شکار ہوں اور ہم کہیں کہ جی پاکستان کو سفارتی کامیابیاں مل جائیں گی، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہیں، اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ابھی اٹس ٹو ارلی کہ ہم نے جو جرمن فارن منسٹر کا بیان ہے، جو امریکہ نے کہا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی دیکھیے نا جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی ایک بیان دے دیا پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق۔ اب وہ یقینی اعتبار سے جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے وزیر خارجہ بھی گئے، پھر آرمی چیف بھی گئے، پھر یہ جو $450 ملین کا F-16 کے حوالے سے ایگریمنٹ بھی ہوا، تو اس سے جو انڈین امریکنز ہیں وہ تھوڑے ان میں ایک بے چینی تو ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ڈیموکریٹس یوزلی پرو انڈیا رہے ہیں اور جتنے بھی زیادہ تر جو انڈین امریکنز ہیں وہ ڈیموکریٹسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ بائیڈن کی یہ کوشش ہوگی کہ اس قسم کا شوشہ چھوڑ کے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے متعلق، تو یہ جو پچھلے کچھ مہینوں میں دو تین ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، اور تو اس کو تھوڑا بہت کم کرنے کے لیے یہ بیان بھی ہو سکتا ہے کہ بیان اسی تناظر میں ہو۔ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اس پہ ہمیں بلڈ کرنا چاہیے، اور سفارتکاری جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور کہا بھی ہے کہ سفارتکاری کو ایک پروسیس کے طور پہ ٹریٹ کریں، ایونٹ کے طور پہ نہیں، کیونکہ ہر ایونٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہونا چاہیے تاکہ جو آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں، اصل سفارتکاری یہی ہے کہ سفارتکاری آپ کو جو آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ان کے قریب لے کر جائے۔ ایک بڑی مشہور ڈیفینیشن ہے جو کہ افریقہ کے جو ہے گھانا کے ایک فارمر پریزیڈنٹ رہے کوامے نکروما، انہوں نے یہ کہا تھا کہ
foreign diplomacy is the art of agreeing on the feasible in order to advance the desirable. So یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ اگر آپ اس ڈیفینیشن پہ غور کریں تو بس سفارت کاری یہی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.